بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ گاڈ فادر اور سیسیلین مافیا کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں انٹری، ججز کی کامپیں ٹانگ گئی، تمام اداروں نے ہتھیار ڈال دیے۔ کل جس نواز شریف کو سزا دلوانے کی خاطر نیب کوششیں کر رہا تھا، اب وہی نیب کہہ رہا ہے کہ ہم کیس آگے چلانا نہیں چاہتے، ہمیں نواز شریف کی گرفتاری کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عجب صورتحال ہے۔ جب عمران خان کی پیشیاں ہوتی تھیں تو شہر اقتدار میں 144 نافذ کر دیا جاتا تھا، ورکرز کو اٹھایا جاتا تھا، شیلنگ لاٹھی چارج کیا جاتا تھا، مگر آج سزا یافتہ کی عدالت پیشی پر پولیس کی جانب سے سلامی، کوئی روک ٹوک نہیں، کیونکہ طاقتور حلقوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ نواز شریف نامزد وزیر اعظم ہیں، تو ان کو ابھی سے خصوصی پروٹوکول سے نوازا جا رہا ہے۔ کیسز سے باعزت بری کروانے کے لیے ایک پورا جال بچھایا گیا ہے تاکہ بادشاہ سلامت آسانی سے ان تمام کیسز سے باہر نکل آئیں اور پھر اس ملک پر قابض ہو جائیں، پھر سے اس ملک کو لوٹا جائے، پھر سے ملک سے باہر دولت کو منتقل کیا جائے اور باہر جائیدادیں بنائی جائیں۔ یہ سب صرف ایک شخص کو گرانے کے لیے، ان کو نیچا دکھانے کے لیے ہو رہا ہے، جس کا نام عمران خان ہے۔ یہ سب ضد میں ہو رہا ہے تاکہ ایک شخص کو اقتدار سے دور رکھا جائے، ان کو پابند سلاسل رکھا جائے۔ نواز شریف جب خصوصی جہاز سے ملک میں پہنچے، مناظر دیکھ کر ایسے لگا کہ یہ مناظر کسی بالی ووڈ فلم کے ہیں، جہاں پر جو جتنا بڑا چور ہوتا ہے اس کو اتنے بڑے عہدے پر نوازا جاتا ہے۔ آج عدالت میں کیا ہوا وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آج عدالت کے معزز رکن جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب بھی کافی حیران ہوئے کہ جب نیب نے کہا کہ ہمیں نواز شریف کی گرفتاری کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم ان کو گرفتار کرنا نہیں چاہتے۔ پوری عدالتی کاروائی کچھ یوں ہے کہ نواز شریف ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس میں سرنڈر کرنے کے لیے احتساب عدالت سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے درخواستوں پر سماعت کی۔ نواز شریف کے وکیل اعظم نذیر تارڑ روسٹرم پر آئے اور کہا کہ آسان الفاظ میں یہ اپیلیں بحال کرنے کی درخواستیں ہیں، جس پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ ابھی ہمیں اس پر نوٹس جاری کر کے نیب کو سننا ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ ایک بات کلیئر کر دوں، آپ لا کے مطابق جائیں گے۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ نواز شریف جان بوجھ کر غیر حاضر نہیں رہے، نواز شریف عدالت کی اجازت سے بیرون ملک گئے، ہم عدالت میں میڈیکل رپورٹس پیش کرتے رہے ہیں۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے کہ نواز شریف کی کسٹڈی اس عدالت کے تحت تھی، آپ دوسری عدالت چلے گئے، جس پر اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ دوسری عدالت سے ریلیف سے متعلق ہم نے اس عدالت کو آگاہ کیا تھا۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 10A سے پہلے کی صورتحال مختلف تھی، جس پر جسٹس عامر فاروق نے کہا آرٹیکل 10A میں حیات بخش کیس کا فیصلہ بھی ہے۔ انہوں نے ریمارکس دیے کہ اپیلوں کی بحالی روٹین کا معاملہ نہیں، آپ کو مطمئن کرنا ہے کہ آپ عدالت سے غیر حاضر کیوں رہے۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ نیب کورٹ نے اشتہاری کا اسٹیٹس ختم کر دیا۔ نواز شریف نے اس تمام وقت کے دوران بہت سی مشکلات دیکھی ہیں۔ نواز شریف کی والدہ اور اہلیہ کی وفات اس دوران ہوئی،
جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ تمام الزام عدالتوں پر ڈال دیا جاتا ہے۔ نیب کا کنڈکٹ تو دیکھیں، چیئرمین نیب سے ہدایات لے لے کہ عدالت کا وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں۔ جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ نیب اگر سمجھتا ہے کہ ریفرنسز غلط دائر ہوئے تو وہ واپس لے لے۔ انہوں نے استفسار کیا کہ اگر ریفرنسز واپس لینے ہوں تو کیسے لیے جا سکتے ہیں۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ ہائے کیا زود و پشیماں کا پشیماں ہونا، ایسا نہ کریں۔ نواز شریف پر بہت سے الزامات لگائے گئے، نواز شریف کو عدلیہ اور آئین سرخرو کریں گے۔ میاں گل حسن اورنگزیب نے استفسار کیا کہ نیب جب کسی چیز کی مخالفت ہی نہیں کر رہا تو پھر اپیلیں کیسی؟ انہوں نے پروسیکیوٹر جنرل کو ہدایت کی کہ چیئرمین نیب سے ہدایات لے کر ہمیں بتائیں۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے کہ ہمیں واضح بتا دیں تاکہ ہم فیصلہ دے کر کوئی اور کام کریں۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے سوال کیا کہ پھر پوچھ رہے ہیں کیا نیب نواز شریف کو گرفتار کرنا چاہتا ہے، جس پر پروسیکیوٹر جنرل نے جواب دیا کہ نہیں، ہم نواز شریف کو گرفتار نہیں کرنا چاہتے۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کیا نیب کو نواز شریف کی حفاظتی ضمانت میں توسیع پر کوئی اعتراض ہے، جس پر نیب نے جواب دیا کہ نہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کی اپیلیں بحال کرنے کی درخواست پر نیب کو نوٹس جاری کر دیا اور نواز شریف کی جو ضمانت ہے اس میں 26 اکتوبر تک توسیع کر دی۔ عدالتی جو ہے نواز شریف کی کیس کی سماعت کے لیے عدالتی عملے کی جانب سے کمرہ عدالت کو خالی کرانے کی 12 ہدایات کی گئی، اور وہاں پر جس طرح بد ہضمی ہوئی، جس طرح سے ایک عجیب صورتحال تھی، نون لیگ کے وکلاء کا ایک طرح سے کمرہ نمبر 1 کے اوپر قبضہ تھا، اور جس طرح سے دھکم پیل ہوئی، عمران خان صاحب بھی یہاں پر پیش ہوتے رہے، اس طرح کی کبھی بھی صورتحال نہیں بنی۔ لوگ آتے تھے، ایک بڑا رش ہوتا تھا، مگر اس طرح کی صورتحال کبھی بھی ہمیں دکھائی نہیں دی جو آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہمیں دیکھنے کو ملی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک طرف نواز شریف اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہو رہے تھے، اور وہیں پر اسلام آباد ہائی کورٹ شارع دستور سے ایک بس جس میں بچے تھے اسکول سے واپس اپنے گھروں کی طرف جا رہے تھے، اور وہ نعرے لگا رہے تھے، چور چور نواز شریف چور، عمران خان زندہ باد کے نعرے۔ تو یہ ایک میسج ہے، یہ ایک پیغام ہے کہ عمران خان کو طاقت کے زور کے اوپر، عمران خان کو جو ہے ایک ضد کی وجہ سے، انا کی وجہ سے اس طرح دور نہیں کیا جا سکتا، ان کو اس طرح عوام سے دور نہیں کیا جا سکتا۔ اس پوری صورتحال میں عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے۔ عمران خان ایک طاقتور، ایک مضبوط ترین جو ہے لیڈر بن کر سامنے آئے ہیں، حالانکہ ہمیں دیکھ رہا ہے کہ جس طرح سے ریاستی مشینری کو استعمال کر کے نواز شریف کے لیے ایک راستہ ہموار کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ایک جلسہ بھی یہاں پہ کروایا گیا، ہم نے وہ بھی دیکھا، پورے ملک سے لوگوں کو جمع کروایا گیا، مگر لاہور کی عوام نے نون لیگ کو مسترد کر دیا ہے، نواز شریف کو مسترد کر دیا ہے۔ یہ وہ لاہور جو کبھی نون لیگ کا گڑھ ہوا کرتا تھا، مگر اب مکمل طور پر نواز شریف کے ہاتھوں لاہور نکل چکا ہے، جا چکا ہے۔ اب آپ گلیوں میں جائیں، سڑکوں پر جائیں، ایک ہی نعرہ ہے، گلی گلی میں شور ہے، نواز شریف چور ہے، عمران خان زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں، چھوٹے بڑے بوڑھے بچے سب عمران خان کے نعرے لگا رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے، اس صورتحال پہ کیسے قابو پایا جائے گا؟
نواز شریف کو چور دروازے سے اقتدار پر قابض تو کیا جا سکتا ہے، ان کو اقتدار پہ بٹھایا تو جا سکتا ہے، مگر عوام کی دلوں میں ان کو کیسے بٹھایا جائے گا اور ووٹ کیسے دلوائے جائیں گے، یہ بڑے اہم سوالات ہیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔